اچھا جی، اس کے بعد ہے فزیکل ایجوکیشن، ایسی ایجوکیشن جس میں ہم بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے خود اپنی جو باڈی پارٹس ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ ان کی کیسے کرنی ہے، جسمانی اعضاء کو اس نے فریش کیسے رکھنا ہے، یوز کیسے کرنا ہے، رننگ ہے، جمپنگ ہے، اسکرولنگ ہے، پلینگ ہے، انڈور آؤٹ ڈور گیمز ہیں. تو یہ ساری جو ہے اس میں اس کی فزیکل ایجوکیشن اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو انسٹرکشن ان دا ڈیولپمنٹ اینڈ کیئر آف دا باڈی are useful for individual to improve their motor and cognitive skills through frequent and vigorous exercise activities, athletics and so on. تو فزیکلی ایجوکیٹڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو ڈفرینٹ فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتا ہے. فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہمارے ہاں ایلیمنٹری اسکول لیول پر، سیکنڈری اسکول لیول پر اور کالج لیول پر یہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ورلڈ وائڈ بھی یہی پریکٹس ہے. ورلڈ وائڈ بھی یہی سر پریکٹس یہ ہے. ایک سبجیکٹ بھی ہے نا؟ ہاں فزیکل ایجوکیشن ایک سبجیکٹ بھی ہے. ہاں فزیکل ایجوکیشن ایک سبجیکٹ بھی ہے. کیونکہ اس میں ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہی ہے تو ایک سبجیکٹ ہے پراپر. جی بالکل، فزیکل ایجوکیشن ایک سبجیکٹ کے طور پہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. اچھا فزیکل فٹنس، اس کے بعد ہے فزیکل فٹنس جو ہے یہ ڈیوائڈ کی جاتی ہے دو کیٹیگریز کے اندر. فزیکل فٹنس آپ کا ہیلدی ہونا، تو یہ جنرل اور اسپیسیفک. جنرل فٹنس یہ ہے کہ آپ اوور آل ہیلدی ہیں، آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، تو یہ آپ کی جنرل فٹنس ہے. اور اسپیسیفک فٹنس یہ ہے کہ آپ کی اسپیسیفک ٹاسک کو اسکلفلی پرفارم کر لیتے ہیں. تو فارمل فزیکل ایکٹیویٹیز جیسے اسٹرکچرل فزیکل جیسے گیمز ہیں، لیگز کے اندر گیمز وغیرہ کھیلنا، یہ فارمل فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جانا، کسی کلب کا حصہ بن جانا، تو یہ فارمل فزیکل ایکٹیویٹیز. آپ گھر میں کوئی ایکسرسائز کر جاتے ہیں تو یہ نان اسٹرکچرل آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی جس کے کوئی رولز وغیرہ نہیں ہوتے. پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز وہ فزیکل ایکٹیویٹیز جس میں آپ کوئی پرابلم بھی سالو کرتے ہیں تو وہ آپ کی پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. ردمک ایکٹیویٹیز یہ آپ کی وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ فزیکل ورک نہیں کرنا پڑتا، جیسے ڈانسنگ ہے، روپ جمپنگ ہے. تو یہ اسمال ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وارم اپ. وارم اپ ایک لائٹ ایکسرسائز کو کہتے ہیں. میچ شروع کرنے سے پہلے ہلکی سی سٹ اسٹینڈ کر لیا، چین اپ پش اپ کر لیا، تو یہ وارم اپ ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرنا کسی کا ٹاسک کے لیے. لائٹ ایکسرسائز بیفور اے فزیکل اور اسپیشل ایکسرسائز. اس کے بعد ہے ایروبک. ایروبک کہتے ہیں فزیکل جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اب اس میں ہماری ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، لنگس کی ریسپریشن ریٹ وہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو ہماری آکسیجن ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. تو ایروبک وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہمارا بریدنگ ریٹ، ہارٹ بیٹ ریٹ یہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں ہماری باڈی کو آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے ہم سے. اس کے بعد ہے ویگرس فزیکل ایکٹیویٹیز. انٹینس ایکٹیویٹی وچ انکریز ہارٹ اینڈ ریسپریشن ریٹ. تو یہ جو ہے ویگرس فزیکل ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے ہارٹ بیٹ اور ریسپریشن ریٹ کو، سانس لینے کو اور دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہیں. ماڈریٹ یہ وہ ہیں جو ردمک ہیں، یعنی ان سے بہت زیادہ ہارٹ بیٹ یا سانس بریتھنگ ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھتی، مطلب نارمل رہتے ہیں. جیسے بندہ مارننگ واک کرتا ہے تو آپ اس میں ماڈریٹ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، یہی آپ رننگ کرنے لگ جائیں گے تو پھر اور طرح سے آپ کی باڈی کو آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے لوکوموٹری موومنٹ اور ایک ہوتا ہے نان لوکوموٹری موومنٹ. ایسی موومنٹ جس میں ہم جگہ چینج کرتے ہیں، جیسے میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں باہر تو یہ میری لوکوموشن ہے، اور میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے دائیں بائیں ہونے لگ جاؤں، گردن کو دائیں بائیں کرنے لگ جاؤں، اپنے بازوؤں کو، آرمس کو کرنے لگ جاؤں، تو یہ نان لوکو موٹر موومنٹ ہوگی. موو تو میں کر رہا ہوں بٹ اپنی جگہ چینج نہیں کر رہا. تو بینڈنگ، ٹوسٹنگ، ٹرننگ یہ جو ہے نان لوکو موٹر موومنٹ آتی ہیں. ایجوکیشنل جمناسٹکس ایسی جمناسٹک جس میں ہم باڈی مینجمنٹ سکل سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی باڈی کو کب کہاں کیسے یوز کرنا ہے، رولنگ میں، بیلنس میں، ویٹ ٹرانسفر میں، جیسے وہ سرکس والے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایجوکیشنل جمناسٹک ہے. اس کے بعد لو آرگنائز گیم. سمپل گیمز ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی ایک اسپیسیفک ایک اسکل سکھائی جاتی ہے.
اس کے بجائے کہ ہم ان کو ڈفرینٹ رولز بتائیں. نہیں، کوئی بہت ہی شارٹ سی گیم جس میں کوئی سمپل ایک دو اسکلز سکھائی جاتی ہیں، ان کو ہم لو آرگنائز گیمز بولتے ہیں. اسمال سائٹڈ گیمز ایسی گیمز جس میں یعنی اسپیس کم چاہیے اور اسٹوڈنٹس زیادہ جس میں ہم انگیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم اسمال سائٹڈ گیمز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کم اسپیس میں زیادہ لوگ جو ہے جس کے اندر انگیج ہو جائیں، یہ اسمال سائٹڈ گیمز کہلاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے جی انگلش لینگویج کمیونیکیشن اسکلز. انگلش لینگویج کمیونیکیشن اسکلز جو ہے اچھا جی، انگلش لینگویج کمیونیکیشن اسکلز یہ ویسے آدھے گھنٹے کا لیکچر اور ہوگا میرے خیال میں. آج اتنا کافی ہے، تو یہ ایک لیکچر چلیں